کیا کرنا چاہیے. تو پھر وہ اگر تم نے اس کو اچھی تربیت تم نے کی تو پھر وہ اس گھر کو جس گھر کو وہ چاہتی تھی کہ اجڑ جائے پھر اس کو آباد کرتی ہے. تو اسی لیے تمام بیویوں کو نہیں کہا گا. قرآن میں من کا لفظ استعمال کیا ہے من تمیزیہ کہ بعض بیویاں تمہاری کیا ہیں اور تمہاری بعض اولاد کے اندر میرے بھائیوں انسان کے ہاتھ میں جو انگلیاں ہیں یہ پانچوں انگلی برابر نہیں ہے اور ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں سب مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. کسی کی سمجھ بہت اچھی ہوتی ہے کسی کی سمجھ کچھ کم ہوتی ہے. تو ماں اور باپ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہم راہ راست اللہ میں اس کی تربیت کریں. اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہی اولاد نیک بنے گی. اور یاد رکھیے کہ جو اولاد نیک بنے گی آپ کی وہی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. اپنا نبیوں کی جو دعا قرآن میں آتی ہے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے رب حبیب من الصالحین رب حبیب من الصالحین. اے پروردگار عالم ہم کو نیک اولاد دیجیے. اولاد ہو اور نیک نہیں ہو تو کس کام کا بیکار ہے وہ اولاد. چنانچہ آپ نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں کہ ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے. سورہ نوح کے نام سے پوری سورہ اتری ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا دعوت دیا ایک اللہ کو مانو اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور جو تم غیروں کی پرستش کرتے ہو وہ نہ کرو تو رات اور دن محنت کرنے کے بعد بھی بہت کم لوگوں نے ان کی بات پکاری مان لی اور سمجھا کے جب تھک گئے میرے بھائیوں اور عزیزوں تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار عالم یہ لوگ اب میری بات سننے والے نہیں ہیں اس لیے سب کو تباہ کر دیا بدعا کی. اللہ جب عاجز آ گئے جب تمام لوگوں سے عاجز آ گئے اور لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار عالم اس پوری قوم کو تباہ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجیے آپ کی دعا قبول کر لی گئی. اس کا بدلہ آپ کی قوم کو ملے گا. سارا انتظام ہم کر رہے ہیں. کیا ہوا میرے عزیزوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا. ایسا قحط بھیجا کہ پوری قوم دانے دانے کے محتاج ہو گئی اور حضرت نوح کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. اسی لیے قرآن میں حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ بے الواحی و دسر کہا اللہ تعالیٰ نے وسائل کشتی بناؤ کون چیز سے لکڑی سے اور کانٹی ٹھوک ٹھوک کر لکڑی چنانچہ تختہ کو جوڑ کے اور کانٹی سے اس کو پیوست کر کے کشتی بنانے لگے. تو محلہ والے جتنے لوگ گزرتے کہتے یہ پاگل ہو گیا دیکھو اس سے بڑا پاگل ملے گا. پانی کا کہیں پتہ نہیں ہے لوگ دانے دانے کو محتاج ہے کہیں پر کوئی فصل نہیں ہے کشتی بنا رہے ہیں یہ بالوں پر چلاویں گے روڈ پر چلاویں گے کشتی. مذاق اڑاتے تھے. یہ سنتے تھے ایسی ایسی باتیں لوگ کہتے تھے کہ ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صبر کیجیے. جو لوگ کہتے ہیں آپ کو آج یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل آپ ان کا مذاق اڑائیے گا. اللہ کل آپ ان کا مذاق اڑائیے گا. بہرحال کشتی تیار ہو گئی پوری بڑی کشتی بنائی ہوئی. آج جب کشتی تیار ہو گئی میرے بھائی لوگ تو بےمانوں نے کیا کیا گاؤں والوں نے اور محلے والوں نے اس کشتی میں جا کے رات میں پخانا کرنا شروع کر دیا. اندازہ کر لیجیے ان کو ستانے کا کہ کیسے ستایا ان کو. ان کی کشتی میں جا کے پخانا کرنا. اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار عالم اتنی محنت سے میں نے کشتی بنائی ہے یہ بےمان سب جو میری بات نہیں ماننے والے ہیں یہ سب کے سب پر پخانا کرتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے کہا اس کو بھی صبر دیجیے، یہ لوگ خود اس کو صاف کریں گے، یہ لوگ خود اس کو صاف کریں گے۔